بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ خیبر مکہ کے موقع پر مسلمانوں نے خیبر سے تھوڑا ہٹ کر اپنا پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ وہاں قریب کی ایک چرواہا یہودی سردار کی بکریاں چرا رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر یہاں موجود ہے تو اس کے دل میں مسلمانوں کے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی اور دیکھنا چاہتا تھا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور کیسے عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ چرواہا بکریوں کو چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر کی طرف آ گیا۔ جب وہ مسلمانوں کے لشکر میں گیا تو اس نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ تمہارا سردار کون ہے، وہ اس وقت کہاں ہے موجود۔ مسلمانوں نے اس چرواہے کو بتایا کہ ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحابہ کرام نے ایک خیمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے آقا محمد اس خیمے میں موجود ہیں۔ جب چرواہے نے خیمے کی طرف دیکھا تو خیمہ بہت ہی سادہ سا تھا۔ چرواہے نے سوچا کہ یہ لوگ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ سوال چل رہا تھا کہ اتنے بڑے سردار اس معمولی سے خیمے میں کس طرح رہ رہے ہوں گے۔ اس کے خیال میں تھا کہ اتنے بڑے سردار بڑی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ جب وہ خیمے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ خیمہ کھجور کے پتوں سے تیار کیا ہوا تھا۔ آخر وہ چرواہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے وہ خیمے میں داخل ہو گیا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے مسلمانوں کے سردار، آپ کس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ حضور اکرم نے فرمایا کہ اے چرواہے، دین اسلام کی دعوت دی ہے۔ چرواہے نے کہا کہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر میں اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاتا ہوں تو میرا رتبہ اور مقام کیا ہوگا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، گلے لگا لیں گے۔ آپ کی بات سن کر چرواہا بہت ہی حیران ہوا اور شرط کرنے لگا کہ اے آقا، کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ میں ایک معمولی اور کالے رنگ کا آدمی ہوں، آپ اتنے بڑے سردار ہیں، آپ میرے جیسے غریب سادہ سیاہ اور بدبودار جسم کے اور لباس والے بندے کو کس طرح سے گلے لگائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہے کو یقین دہانے کروایا کہ میں آپ کو ضرور اپنے گلے لگاؤں گا۔ جب تم مسلمان ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ آپ کے جسم سے پیدا ہونے والی بدبو کو بہت ہی پیاری خوشبو میں تبدیل کر دے گا اور تمہارے کالے جسم کو سفید کرتے ہوئے اس میں نور پیدا کر دے گا۔ آپ کی باتیں سن کر اس چرواہے نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے کیا حکم ہے؟ آپ نے چرواہے کو فرمایا کہ تم اس وقت ایمان لائے ہو، نہ تو یہ وقت نماز کا وقت ہے کہ میں تم کو نماز ادا کرنے کا کہوں، اور نہ ہی رمضان مبارک ہے کہ تم کو روزے رکھنے کا حکم دوں۔ تم غریب ہو، تم پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے۔ اس موقع پر تو صرف اور صرف جہاد کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ جہاد میں شامل ہو گیا۔ اب تو اس کے لیے دو ہی صورتیں تھیں، یا تو اس نے غازی لوٹ آنا تھا یا پھر شہید ہو جانا تھا۔ چرواہے نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ اگر میں شہید ہو گیا تو آپ اللہ تعالیٰ سے میرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم دین اسلام کی خاطر جہاد کرتے ہوئے شہید ہوگے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے آنے والی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کالے رنگ کو سفید رنگ میں بدل دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو کہا کہ تم ایک یہودی کی بکریاں چراتے ہوئے یہاں آئے ہو، یہ بکریاں تمہارے پاس یہودی کی امانت ہے، سب سے پہلے اس یہودی کے پاس جاؤ، اس کی بکریاں اس کو واپس کر کے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چرواہے کو بکریاں واپس کرنے کا اس لیے حکم دیا تھا کہ وہ چرواہا معاہدے کے طور پر یہودی سے بکریاں چرانے کے لیے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے بکریاں اس یہودی کو واپس کر کے اور پھر آ کر جہاد میں شرکت کرنا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس یہودی کو بکریاں واپس کر کے واپس آ گیا اور جہاد میں شامل ہو کر جام شہادت نوش فرمائے۔ جب جنگ ختم کو پہنچ گئی تو آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ جمع ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ نے صحابہ سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، تم سب یہاں اکٹھے کیوں ہوئے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جنگ میں ہماری طرف سے ایک ایسا شخص بھی شہید ہوا ہے جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جراح کی لاش کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرمانے لگے کہ اس شخص کو آپ میں سے کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک سجدہ تک نہیں کیا، لیکن وہ جراح کی گواہی ہی میں لیتا ہوں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے حق میں جنت لکھ دی تھی، اس پر دوزخ حرام کر دی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے غسل دے رہے ہیں، اس کے جسم کی بدبو خوشبو میں اور جسم کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہوئی ہے۔ اندازہ کیجئے، دیکھیے، اگر کچھ عرصے پہلے اس جراح کی موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی ہے کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکار دو عالم کا غلام بن چکا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرما دیا ہے، اس لیے فرمایا کہ اتوار خاتمے کا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے لوگ لرزتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے کہ خدایا حسن خاتمہ عطا فرمائیے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیے، کسی بات پر انسان ناز کرے، فخر کرے اور اترائے، اس لیے کہ کیا معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے، اس لیے فرمایا کہ کسی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، کہ پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا اور اچھے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔